إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک دو جہاں کے شایع نشان ہیں، جو ہم سب کا اور اس ساری کائنات کا مربی، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک اور مبرہ ہے۔ بعدہ لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے اور طرح طرح کی ایجادات اور طرح طرح کی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، اور لوگ سائنسدان چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن 3 سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب کسی سائنسدان کے پاس، کسی انجینئر کے پاس
اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان سوالوں کا جواب واقعتاً اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ کا یہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ پہلی بات کہ انسان کہاں سے آیا، دوسری بات انسان کس لیے آیا، اور تیسرا یہ کہ انسان کی آخری منزل کیا ہے، انسان کہاں جائے گا۔ یہ تین سوالات ایسے ہیں جن کا صحیح جواب کسی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں کے پاس، انجینئر کے پاس اور کسی بہت بڑے پڑھے لکھے شخص کے پاس موجود نہیں ہے۔ انسان کی اصل کیا ہے، کیسے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اور یہ انسان آخر جائے گا کہاں، اس کی انتہا کہاں ہے۔ ان سوالات کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین دیتا ہے، یہ اسلام دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مدلل طور پر ان کے جوابات ہمیں دیے ہیں۔ انسان کہاں سے آیا، انسان کی اصل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑا بنایا۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اسی جوڑے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مرد عورت کو پھیلا دیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کی پیدائش سے، ان دونوں کے وجود سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو آباد کیا ہے۔ تو اس پہلے سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ آج لوگ اس تعلق سے بیان تو کرتے ہیں لیکن ان کا جواب صحیح نہیں، درست نہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور انسان کس لیے آیا؟ انسان دنیا کے اندر اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، انسان کی تخلیق کا اصل ریزن ہے، اصل سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، رب العالمین کی بندگی۔ یہ انسان کی پیدائش کا اصل سبب ہے۔ دوسری چیزیں بھی ہیں جس کی ضروریات انسان کو دنیا کے اندر پڑتی ہیں، لیکن وہ سب بعد میں۔ اصل اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کہاں جائے گا؟ انسان مر کر کے اپنے رب ہی کے پاس جائے گا جس رب نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، موت کا وہ فرشتہ تمہیں موت دے گا، تمہاری موت آئے گی، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آج لوگوں کے طرح طرح کے عقیدے ہیں، دیگر مذاہب کی طرح طرح کی باتیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ثم الی ربکم ترجعون، تم سب کے سب اپنے پروردگار کے پاس حاضر کیے جاؤ گے، اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہاری انتہا ہوگی، تمہارا اتمام ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان تینوں سوالات کے جواب ہمیں دیے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے، اور اس کی انتہا کا ختم ہونے والا۔ حضرات، آج کے اس دور کے اندر مسلمان اپنے اس دین سے، دین اسلام سے بہت دور نکل چکا ہے۔ اس دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے، دنیا کے زیب و آرائش کی چیزیں ہیں، لیکن آج ہمارے پاس دین نہیں ہے۔
اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، اور دین سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، دین سے ہماری محبت نہیں ہے۔ اور اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس دین کی اہمیت کا، اس کے مقام کا اور اس کے مرتبے کا احساس نہیں ہے۔ یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان ہونا، اسلام مل جانا اور اللہ کا یہ آخری دین نصیب ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چنیدہ بندوں کو، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، انہیں دین دیتا ہے، دین کی فہم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن دین، یہ اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہے، ایک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کو بطور نعمت بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اور کسی نعمت کا خاص طور پہ تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس دین کا نام لیا اور اس دین کو اللہ نے قرآن میں اپنی نعمت قرار دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت یعنی دین تمہارے اوپر میں نے پورا کر دیا۔ اتمام حجت ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر کے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا، اس دین کے سوا کوئی دوسرا دین لے کر کے میرے پاس آئے گا، میں اس کے اس دین کو قبول نہیں کروں گا۔ اس دین کی حجت کے بعد، اس دین کے اتمام کے بعد، اس دین کی تکمیل کے بعد اب کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کے سوا کوئی دین لے کر کے آئے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج دنیا کے اندر کتنے ارب پتی لوگ ہیں، کتنے کھرب پتی لوگ ہیں، بس اوقات ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ آرزو یہ پیدا ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا نوازا ہے۔ دولت کی امتحان نہیں، شہرت کی امتحان نہیں، گاڑیوں کی امتحان نہیں، مقام و مرتبے کو بڑے ہوئے لوگ ہیں وہ، لیکن میرے بھائی جو ایک غریب آدمی، ایک کمزور آدمی جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کا جاہ و جلال نہیں ہے، دنیا کی عظمت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مسلمان بنایا ہے، اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اسے شرک سے دور رکھا ہے، بدعت سے دور رکھا ہے، اپنی چوکٹ پہ جھکانے والا بنا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ نعمت ہے، اس عرب پتی کی نعمتوں کے سامنے یہ نعمت کوئی حیثیت نہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، عرب پتی کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، جب کافر اللہ کے سامنے قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہماری نجات کے لیے ہم تجھے زمین بھر سونا دیتے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ یہ عرب پتی لوگ، کھرب پتی لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے اور مر کر کے جب دیکھیں کہ جہنم ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے اور دنیا کے اندر ہم بڑے عیش سے، بڑے آرام سے زندگی گزار کر کے آئے تھے، تب دیکھیں گے کہ اب نجات کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم تجھے زمین پر سونا دیتے ہیں، زمین پر سونا تجھے دے دیں گے فدیے کے طور پر، تو قبول کر لے، ہمیں نجات دے دے۔ میرے بھائیو، زمین پر سونا وہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا آج مجھے زمین پر سونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں تم سے زمین پر سونے کا سوال نہیں کرتا، آج نجات کے لیے، کامیابی کے لیے جو میرا معیار ہے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔
اگر وہ دولت لے کر کے آئے ہو، وہ نعمت لے کر کے آئے ہو اور تمہارے دامن میں ایمان اور اسلام کی نعمت ہے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، نجات ہے، ورنہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی چیز، کوئی فدیہ قابل قبول نہیں ہے۔ زمین پر خزانے مجھے نہیں چاہیے، زمین پر سونا یہ تمہاری نجات کا ضامن ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ دین لے کر کے آؤ، اسلام لے کر کے آؤ، شریعت لے کر کے آؤ، وہ دین لے کر کے آؤ جس دین کو میں نے تمہارے لیے بطور نعمت دنیا کے اندر نازل کر۔ اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اللہ فرماتا میں ان سے قبول نہیں کروں گا، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے۔ زمین پر سونا بھی اللہ رد کر دے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ عزت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تو اس دین کی ہوگی۔ حضرات یہ دین اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں اسلام میں اللہ رب العالمین نے صحیح منہج اور صحیح عقیدے کا اقرار کرنے والا بنایا ہے۔ ورنہ آج اسلام کے نام پر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کے اندر رہ کر کے بھی لوگ رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہے تو مسلمان، ہے تو اپنے آپ کو اسلام کے دعوے دار کہنے والے، ہے تو اپنے آپ کو دین کا دعویٰ کرنے والے، لیکن منہج سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام ہوتے ہوئے ان کے عمل میں شرک موجود ہے، اسلام پر رہتے ہوئے ان کے عمل کے اندر بدعت اور خرافات موجود ہے۔ اللہ نے ان تمام مسائل اور آفتوں سے بچا کر کے دین کا جو صحیح منہج ہے اور عقیدے کی جو صحیح رونق ہے اور عقیدے کا جو صحیح منہج ہے اللہ رب العزت نے اس پر قائم و دائم رکھا ہے۔ کہ آج ہمیں اس دین کی قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس دین کو لینے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی ہے، ہمیں قربانیاں نہیں دینی پڑی ہے، ہماری انگلی کٹ نہیں کٹی ہے، ہمیں اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑنا پڑا ہے، ہمیں اپنے بال بچوں کو نہیں چھوڑنا پڑا ہے۔ اس لیے آج اس دین سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، اس دین سے ہمیں کوئی محبت نہیں، اس دین کی تعلیمات سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی، نہ اپنے بہت مال کی قربانی دی ہے، نہ اپنی جان کی قربانی دی ہے، نہ اپنے گھر بار کی قربانی دی ہے، نہ اور دیگر مصیبتیں ہم نے دین کے راستے کے اندر برداشت کی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کا اور اس کی منزلت کا احساس نہیں ہے۔ دین کیا چیز ہے، اسلام کتنی عظیم نعمت ہے۔ کوئی پوچھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو شاید دیکھنے کے اندر بہت خوبصورت نہیں تھے اور مقام اور رتبے کے اندر کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے، دیکھنے میں سیاہ تھے، کالے تھے اور مقام کے اعتبار سے غلام تھے۔ دین کی قدر پوچھئے، منزلت پوچھئے بلال حبشی سے، جو گرم تپتی ہوئی ریت میں ننگی پیٹ کر کے لیٹا دیے جاتے ہیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ گرم ریت پر لیٹے ہوئے اوپر سے ان کے سینے پر بھاری پتھر بھی لگے، نیچے گرم ریت ہے، ننگی پیٹ ہے، گرم ریت نیچے ہے اور اوپر سے بھاری پتھر ہے۔ ان کا آقا ان سے پوچھتا ہے بلال باز آ جاؤ، چھوڑ دو، اس مصیبت سے نجات پا جاؤ گے۔ کہ اس عالم کے اندر بھی، اس مصیبت کے اندر بھی، اس تکلیف کے اندر بھی دین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اسلام کے مقام کو سمجھتے ہوئے حضرت بلال اگرچہ اپنی زبان سے پورا جملہ نہیں بول پاتے، انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف کہتے احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، میں تمہارے معبودان باطلہ کی برستی سے باز آ گیا اور کئی پلٹ کر کے نہیں آؤ۔ کوئی اس کی قدر و منزلت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرے، معلوم کرے۔ وہ صہیب رومی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے اس دین کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ہجرت کا وقت آیا، مکہ سے جانے لگے، سردار لوگ آ گئے اور کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہجرت کر کے۔ کہا تم یہاں جوان ہوئے، یہاں بڑے پڑے، بچپن سے تم آئے ہوئے ہو، اتیتنا صعلوکا، جب تم آئے تھے بڑے محتاج بن کر کے آئے تھے، بڑے فقیر بن کر کے آئے تھے،
تم نے یہاں زندگی گزاری، سواریاں لی، اپنا بینک بیلنس بنایا، تم بڑے آدمی بن گئے، اب تم یہاں سے چھوڑ کر کے ہمیں چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہو، ہم نہیں جانے دیں گے۔ راستے میں آڑے آڑے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا اگر میں یہ مال، یہ دولت، یہ گھوڑے، یہ سواریاں، یہ لباس سب کے سب تمہیں دے دوں، اپنی دولت تمہیں دے دوں، تو کیا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے؟ تم راستہ کلیئر کر دو گے، صاف کر دو گے، مجھے جانے دو گے؟ کہا کہ ہاں سب کچھ ہمیں دے دو، ہم تمہارے راستے کو صاف کر دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی دولت، زندگی کی کمائی ہوئی پونجی ان کے حوالے کر دی، تنہا بغیر کچھ لیے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کا علم ہوتا ہے، جب آپ کو پتا چلتا ہے اتنی بڑی قربانی دے کر کے اور اپنا سب کچھ سرمایہ، دولت اور زندگی بھر کا کمایا ہوا مال صرف اللہ کے رضا کے لیے، دین کے لیے حضرت صہیب چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو اپنی زبان سے آپ فرماتے ہیں ربح البیع ربح البیع۔ حضرت صہیب رومی نے جو تجارت کی ہے، جو سودا کیا ہے، یہ بہت نفع کا سودا ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، سب کچھ لٹا کر فائدے میں، اور سب کچھ لٹا کر فائدے میں، سب کچھ دے کر کے فائدے میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے یہ قربانی دے کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے یہاں ان کا یہ سودا، ان کی یہ قربانی اور ان کی یہ تجارت بڑے نفع والی تجارت۔ صحابہ کرام نے اس دین کی عظمت کو سمجھا، اس کے مقام کو سمجھا، جنت کے حصول کے وہ تمنا کرنے والے تھے، خواہش مند تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، اور جنت دین کے اصول پر چلنے سے ملتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ کی دیوار بنانا چاہتا ہوں، اپنے باغ کی باؤنڈری بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس باؤنڈری بناتے بناتے، دیوار بناتے بناتے میرے پڑوسی کا ایک پیڑ، ایک درخت بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، وہ لڑ جاتا ہے، میں دیوار نہیں بنا پا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا یہ پیڑ، اپنا یہ درخت مجھے دے دے، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں یا کوئی اور درخت تمہیں دے دوں گا، لیکن وہ مجھے اپنا درخت دینے کو تیار نہیں ہے، مجھے وہ اپنا درخت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ یہ پیڑ اپنے اس ساتھی کو دے دے۔ کہا کہ نہیں، یہ پیڑ میرا ہے، میں اسے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور آفر دی اور کہا یہ درخت، یہ پیڑ اس انسان کو دے دے، اس آدمی کو دے دے، تاکہ یہ اپنی دیوار، اپنی باؤنڈری مکمل کر سکے، میں اس کے سلے میں تمہیں جنت میں ایک پیڑ کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تمہیں اس کے سلے میں جنت میں ایک درخت دے گا۔ پھر بھی وہ آدمی نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے نہیں دینا ہے، میرا مال ہے۔ اسی محفل کے اندر ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور اٹھ کر کے اس آدمی کے پاس گئے جس کا وہ درخت تھا، اور کہا کہ یہ درخت میں تم سے خریدتا ہوں، تم مجھے دے دو۔ اس نے کہا سلے میں کیا ملے گا، بدلے میں کیا دو گے؟ کہا بدلے میں تم میرا بہت بڑا باغ جانتے ہو جو مشہور ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس باغ کے اندر کھجور کے 600 درخت تھے۔ کہا کہ وہ میرے 600 درختوں والا کھجور کا باغ میں تمہیں دیتا ہوں، صرف یہ درخت، یہ پیڑ مجھے دے دے۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، اتنا بڑا باغیچہ صرف ایک پیڑ کے لیے؟ کہا ہاں، تمہیں سودا منظور ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ منظور ہے مجھے، یہ سودا منظور ہے مجھے۔ کیوں؟ اس لیے منظور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کے بدلے جنت کے اندر ایک پیڑ کی بشارت دی ہے،
جنت میں مجھے درخت ملنے والا ہے، جنت میں مجھے ایک پیڑ ملنے والا ہے، اس درخت کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر کھجور کا درخت عنایت فرمائے گا۔ اس کے حصول کے لیے میں اپنے 600 درختوں والا کھجور تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم یہ درخت مجھے حوالے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ گیا، آپ نے ان کی اس قربانی کو سنا تو آپ نے فرمایا کم من عسق رداء لأبی دحدہ فی الجنہ، جنت کے اندر ابو دحدہ کے لیے کتنے کھجور کے گچھے میں دیکھ رہا ہوں، کھجور کے بے شمار گچھے اللہ رب العزت نے ابو دحدہ کے لیے تیار کر رکھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ قربانیاں تھی، ان کا یہ جذبہ تھا، ان کا یہ ایثار تھا، اللہ کے دین کے لیے، عظمت کے لیے قربانیاں دینا جانتے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے اور خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے، جب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو نپٹا کر کے اپنے باغیچے کے پاس گئے اور جا کر کے اپنے گھر والوں کو آواز دیا کہ آ جاؤ باہر، یہ باغ بک چکا ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے۔ اندر سے پوچھنے والی ان کے اہلیہ پوچھتی ہے بدلے میں کیا لیا ہے، اور باغ کو بیچ دیا ہے، بدلے میں کیا ملا ہے؟ کہا ام دحدہ بدلے کے اندر جنت میں ایک درخت ملنے والا ہے، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، بدلے میں کیا ملے گا؟ سن، بدلے میں اللہ جنت میں ایک درخت دے گا، بدلے میں اللہ جنت میں ایک پیڑ دے گا۔ وہ عورتیں بھی کیا عورتیں، اور وہ خواتین بھی کیا خواتین تھیں، دین سے محبت کرنے والی، اسلام سے محبت کرنے والی، اور جنت میں کس طرح مقام اور جگہ مل جائے اس کی تمنا کرنے والی۔ جب باہر نکل کر کے آئی تو کیا جملہ ارشاد فرمایا، اپنے شوہر سے کہا قد ربحت البیع، تم نے جو سودا کیا ہے یہ سودا بہت منافع والا ہے، نفع والا ہے، اس سودے میں کوئی تم نے نقصان نہیں کیا۔ 600 درختوں کا پیڑ اس عورت کے ہاتھ سے نکل گیا، ابو دحدہ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ربحت البیع، یہ سودا تو بہت نفع والا ہے، یہ سودا تو بہت فائدے والا ہے۔ کیوں فائدے والا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے دین کی عظمت کو، وہ جانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا، اس قربانی کی وجہ سے اس دین کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سلے کے اندر ہمیں جنت کے اندر مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اس دین کی عظمت اور اس مقام کو جانتے تھے اور یہ قربانیاں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان کیا مال کو جمع کرنے کا، لوگ آتے تھے مال دے کر کے جاتے، جن کے پاس جو ہوتا تھا وہ مال دے کر کے جاتے تھے۔ کچھ غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جانے کی تمنا ہے، جانے کی آرزو ہے، جہاد میں چلے جائیں آرزو ہے، لیکن جانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ آج تو سب کچھ ہوتے ہوئے انسان پیچھے بھاگتا ہے، آسانیاں ہوتے ہوئے پیچھے، سہولتیں ہوتے ہوئے دین سے بے رغبتی، آسانیاں ہوتے ہوئے دین سے بیزاری، یہ سماج کا ماحول ہے۔ ان کے پاس تو سواریاں نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور نبی کے پاس آ کے کہتے کہ اللہ کے رسول ہمیں غزوہ تبوک میں لڑنے کے لیے جانا ہے، سواری کا انتظام کر دیجئے، سواری کا انتظام کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں۔ اللہ کے رسول مجبور تھے، پریشان تھے، جتنی سواریاں آئی سب بک ہو چکی ہے، تمہاری سواری کے لیے، تمہارے سوار کے لیے میرے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہمیں جانے کو نہیں ملے گا، نبی کے پاس سواریاں نہیں ہیں، نبی کے پاس انتظام نہیں ہے، تو وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور واپس اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے آنسو نکالے ہوئے ہیں۔ اور یہ آنسو کیوں ہے؟ آنسو اس لیے ہے کہ آج ہمارے پاس مال نہیں، سواری نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانیاں دے سکیں، اور یہ آنسو کے آنسو تھے، اور دین کی بلندی کے لیے رونا بھی کیا رونا تھا
کہ یہ رونا رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کے الفاظ بنا دیا. تو اللہ نے 11ویں پارے کے اندر 10ویں پارے کے آخر میں سورہ توبہ میں فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے نبی کچھ صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سواری کا انتظام کر دو. آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. تولوا وہ لوٹ جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. غم کس بات کا ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے حزنا الا یجدوا ما ينفقون. غم اس بات کا ہے, آنسو اس بات کے ہے کہ آج ہمارے پاس اتنا مال نہیں, اتنی سواری نہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر سکیں. وہ صحابہ تھے یہ دین کا درد رکھنے والے, دین کی محبت رکھنے والے. اور آج انسان کے پاس مالوں کے انبار ہوتے ہیں, آسانیاں ہیں, سہولتیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے دور ہے. اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنے 5 پھوٹ کے وجود پر دین کو نافذ کرنے کے لیے انسان تیار نہیں. یہ آج ذلت کا جو ماحول ہے, رسوائی کا جو ماحول ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری اور آپ کی اللہ کی اس دین سے دوری ہے. اللہ کے اس دین سے دوری ہے. رب کے دین کو ہم نے چھوڑا, شریعت کو ہم نے چھوڑا, دین کو ہم نے نہ اپنے وجود پہ نافذ کیا, نہ اپنے سماج پہ نافذ کیا, نہ اپنے گھروں میں نافذ کیا. یہ عزت ہے اہل ایمان کے لیے, یاد رکھنا. دنیا کے اندر عزت مومنین کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے, اور اسی دین کے اندر عزت ہے, اسی شریعت کے اندر عزت ہے. اس کے ہٹ کر انسان اگر عزت کو تلاش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا. ملک شام میں جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے, بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے, لیکن یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چابیاں ہم تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے. اس بیت المقدس کی کنجیاں, اس کی چابیاں تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دی جائے گی, اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو لے کر کے سفر پہ نکلتے ہیں, باری باری سوار ہوتے ہیں. کبھی غلام کو سوار کرتے, کبھی آپ سوار ہوتے ہیں, کبھی آپ سوار ہوتے, غلام نکیل پکڑتا, اور کبھی عمر فاروق نکیل پکڑ کر کے جا رہے ہیں. یہ وقت کا خلیفہ ہے جو اپنے غلام کی نکیل تھام کے جا رہا ہے. کوئی غرور نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی شام نہیں. جب ملک شام پہنچ جاتے ہیں, باری غلام کی سواری کی ہوتی ہے اور نکیل حضرت عمر تھامے ہوتے ہیں. ابو عبیدہ فرماتے ہیں عمر میری گزارش ہے کہ آپ سوار ہو جائیے, آپ سوار ہو جائیے. یہود و نصارہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی جہو جلال والی قوم ہے, بڑی عظمت والی قوم ہے, یہ ظاہری چیز کو بڑا مقام دیتی ہے. آپ خلیفہ ہیں, آپ امیر ہیں, اگر آپ نکیل پکڑ کر کے تھام کر کے جائیں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو عبیدہ اگر تمہارے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اسے سزا دیتا, میں اسے سزا دیتا. تم امت کے امین ہو, نبی نے فرمایا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. اگر تمہارے سوا کوئی آدمی یہ بات مجھ سے کہتا تو میں اسے سزا دیتا. اور سنو, ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے, جو یہ مقام دیا ہے وہ اسلام کی وجہ سے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تاریخی الفاظ آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمن ابتغینا العزت بغیر دیننا اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. یہ دین ہماری عزت کا سبب ہے, یہ شریعت ہماری عزت کا ذریعہ ہے. اس کو چھوڑ کر کے, اس کو پیچھے کر کر کے, اس سے بیزار ہو کر کے اگر ہم کہیں اور سے عزت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو یاد رکھ ابو عبیدہ اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا, اللہ ہمیں رسوا کر دے گا. دنیا کے اندر ہمیں وہ مار پڑے گی, وہ پھٹکار ہمارے اوپر پڑے گی کہ ہم ذلیل ہو جائیں. اور آج امت مسلمہ کے اوپر
جو چاروں طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور یہ امت آج جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے، آج دیکھیے دین سے کتنا ہم دور ہیں، آج شریعت سے کتنا ہم دور ہیں۔ مسجدوں کا حال دیکھیے، اور دین کے معاملے میں ہماری اور آپ کی پوزیشن دیکھیے کہ آج ہم نے اس دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اور کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، اور دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ شریعت کی وہ باتیں، دین کی وہ باتیں جو ان کے من کی ہوتی ہے، ان کی مرضی کی ہوتی ہے، ان کو من کو، ان کے جی کو اچھی لگتی ہے، وہ مانتے ہیں۔ جو ان کے من کے خلاف ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ ہمارا من نہیں کرتا، ہمارا دل نہیں کرتا، ہمارا جی نہیں چاہتا۔ یہ جی نہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو جی میں اچھا لگتا ہے اسے کرتے ہیں۔ یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شریعت کا استہزاء نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا یہ شیوا تھا، وہ کہتے تھے ہم بعض پر ایمان لا دیں گے، بعض کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو مانیں گے، کچھ کو قبول کریں گے اور کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں چلے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ دین سے قریب ہو ایک انسان، دین کی محفل سے قریب ہو، مسجد سے قریب ہو، شریعت سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہو۔ دین سے قربت اور دین سے نزدیکی یہ ہماری عزت کا ضامن ہے۔ دین سے نزدیکی یہ دنیا کے اندر عزت کا باعث ہے۔ دین سے نزدیکی یہ ہمارے رزق کا، ہماری آل کا، ہماری اولاد کا برکت کا ضامن ہے۔ اور یہ دین سے قربت اخروی زندگی کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، بلکہ سب سے افضل چیز ہے۔ اخروی زندگی کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اسے اللہ کا یہ دین ہے، اس کی تعلیمات ہے، اس کے فرامین ہے، اس پر عمل کر کے اخروی زندگی کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہیں گے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مکمل طور پر شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی امتحانوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے آبا و اجداد جو انتقال کر چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جب تک اللہ ہم کو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، ہماری موت ہو ایمان پر موت ہو۔ آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.